نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یونس پر ہیں، آیت نمبر 92 سے سبق شروع ہے آج ہمارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عظیم نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ تو اس آیت کا پیچھے سے تعلق ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ پانی میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اسی پانی سے گزار دیا، اسی سمندر کو، پانی کو دو حصوں میں پھاڑ کر خشک بنایا زمین کو، اور اس سے نکال دیا بنی اسرائیل کو۔ تو جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا کہ اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اس وقت اس نے اپنے ایمان کا اقرار کیا کہ میں ایمان لایا بے شک کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ اللہ جو اس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس سے کئی فائدے ہمیں پتہ چلے تھے۔ ایک تو یہ کہ فرعون جو خود کو الہ کہتا تھا، خود کو رب العلیٰ کہتا تھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دوسرا، اس نے بنی اسرائیل جس اللہ پر ایمان لاتے میں اسی اللہ کا فرما بردار ہوں اور مسلمان ہوں۔ تو یعنی کہ مسلمان ہونا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہی یہ نام خاص نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کے جو بھی پیروکار تھے، جب وہ جو ایمان لے آئے تو وہ مسلمان ہی تھے۔ تو یہ ساری باتیں اسے وہ جانتا تھا، مگر مرنے سے پہلے وہ ان چیزوں کا اقرار نہیں کر رہا تھا، اور اپنی ہی بڑائی بیان کرتا رہا، لوگوں پر اپنا ہی رب ہونے کا اعلان کرتا رہا، اور یہ سچ اس نے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ اور جب وہ مرنے لگا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو اس نے اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ طریقہ ہے، سنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی طریقہ چلایا ہے کہ ایمان بالغیب ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے جب انبیاء کرام اللہ کا پیغام لاتے ہیں تو لوگوں کو اس پیغام کو سن کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو بھی نشانیاں بتاتے ہیں اپنے وحدانیت کی، ان پہ ایمان لا کر جو ایمان لاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے اپنی زندگی میں، اس وقت سے پہلے جب اس کی موت کے فرشتے اس کے سامنے نہ آ جائے اور وہ اپنے موت کے فرشتوں کو نہ دیکھ لے، اس سے پہلے اگر انسان اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور پھر اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان قابل قبول ہے۔ اور اس سے پہلے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، موت سے پہلے، موت کے فرشتوں سے پہلے، موت کے جب آثار شروع ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر، اس وقت اگر وہ ساری زندگی اس نے نافرمانی میں گزاری، اب اس وقت وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے اس وقت توبہ کی جب کہ اب اس کی موت کا حکم ہو چکا تھا، وہ ڈوب رہا تھا، اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، اور اس وقت کا اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ تم اب ایمان لاتے ہو، اب جب کہ تمہیں موت آ رہی ہے،
تمہیں اب یقین ہو گیا کہ اب تم مرنے والے ہو، اس وقت تم ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے تم نے ہمیشہ نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا، اور یہ باتیں غیب کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتائی، کیونکہ فرعون جب ڈوبا تو کوئی یہ نہیں تھا کہ اس وقت اس کو دیکھ رہا تھا اور کوئی ہم تک یہ باتیں پہنچاتا۔ یہ خاص صاف بالکل باتیں پتہ چلتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہمیں یہ باتیں، غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں۔ اگلے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، کہ آج کے دن، یعنی جس دن فرعون کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، اس کو موت آئی، وہ ڈوب گیا، اس کو غرق کر دیا گیا، اس کی فوج کو، ساری اس کی فوج کو غرق کر دیا گیا، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، نجی جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ النجا کا مطلب ایک معنی ہوتا ہے اونچی جگہ، کوئی ٹیلا، ٹھیک ہے، جیسے ٹیلا جو ہوتا ہے وہ زمین سے، اس کی سرفیس سے اس کا وہ اونچا ہوتا ہے، یا پھر دوسرا معنی ہوتا ہے بچا لینا۔ تو دونوں معنی ہم سمجھ سکتے ہیں یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن اس کے لاش کو، اس کے جسم کو، چونکہ وہ تو غرق ہو چکا تھا پانی میں، تو پانی سے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا ایک اونچی جگہ پر، ایک ٹیلے پر۔ ننجی کا بے بدن کا، تیرے بدن کو، یعنی کہ روح کے بغیر اس کے صرف جسم کو، اس کی لاش کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو پانی سے باہر پھینک دیا کسی اونچی جگہ پر۔ مقصد کیا بتایا اللہ نے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ، تاکہ تو ہو جائے جو تیرے پیچھے ہیں ان کے لیے ایک نشانی۔ تو دیکھیں آیہ میں جو یہ تنوین ہے، تو یہاں پر الآیہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر تنوین کے ساتھ آیا جو آیا ہے تو یہ نکرہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین عام طور پر نکرہ یعنی کہ ایک چیز، کوئی عام چیز، لیکن یہاں پر عام کے مطلب میں نہیں ہے، بلکہ یہ تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے، یعنی کہ بہت بڑی نشانی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم تجھے بچا لیں گے، تیرے جسم کو بچائیں گے، تیری لاش کو بچائیں گے، اس کو اونچی جگہ پر پھینک دیں گے تاکہ تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے تو ایک بڑی نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، تو بے شک بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود غافل ہی رہتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرعون کو بچایا، اس کی لاش کو جو باہر پھینکا، اس کے دو وجوہات بتائے جا رہے ہیں، دو مقاصد بتائے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بنی اسرائیل جو کہ کئی سالوں سے اس انسان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، اور اس نے اتنا قہر اور غضب پھیلا رکھا تھا کہ اس کی دہشت سے انسان زندگی گزارنے سے قاصر ہو رہے تھے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل کو بچایا اس کے ظلم و ستم سے، تو ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک تسلی اور سکون اور ان کے ایمان کی زیادتی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، تاکہ ان کو دیکھیں جب کسی نے ہم سے بہت زیادہ زیادتی کی ہوتی ہے، اس انسان کو پر برا وقت آتا ہے تو انسان کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے کہ ہم تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہم تو اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا بدلہ لیا اس سے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک ایمان بڑھانے والی چیز تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور ایک سکون کا ذریعہ تھا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس ظالم انسان کے شر سے بچایا اور اس کو اس کے برے انجام کو پہنچایا۔ تو ایک تو یہ مقصد تھا۔ اگر سمندر میں چلا جاتا تو پھر تھوڑا سا یہ ہوتا کہ کبھی اس کو مرا ہوا کوئی دیکھتا ہی نہ، اور دیکھیں جب ایک انسان کو اپنی آنکھوں سے انسان اس کی لاش کو دیکھتا ہے، وہ یقین ہو جاتا ہے اس کو کہ ہاں یہ اب چلا گیا اس دنیا سے۔ لیکن اگر سمندر کے پانی میں اس کی لاش چلی جاتی تو یہ وہ تسلی اور وہ سکون اور وہ یقین نہ آتا لوگوں کو، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے اس کی لاش کو باہر پھینکا۔
پھر دوسری مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی، عبرت کی نشانی بنائی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کی طرح سرکش بنتے ہیں اور ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو انسانیت کے حدوں سے اوپر سمجھنے لگتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے باہر سمجھتے ہیں، اور دنیا والوں پر، اپنے ماتحتوں پر اور جن لوگوں پر بھی اس کا بس چلتا ہے ان کی زندگی کو مشکل بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پا کر، تو ان کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھیروں کی جو بستی تھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کرنے پر بندر بنا دیا تھا، تو یہ بھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 66 میں بھی فرمایا تھا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے ان کو عبرت بنا لیا، عبرت کا ذریعہ بنایا ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو آنے والے تھے، جو بعد میں ان کی طرح کی جو نافرمانی کرنے کا اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ ان سے عبرت حاصل کرے، اور جو متقین ہے وہ نصیحت پکڑے کہ اللہ کی نافرمانی کا برا انجام ہے۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ظالم اور جابر قوم کو یا کسی انسان کو دنیا میں سزا دیتا ہے، تو اس کے یہی دونوں مقاصد ہوتے ہیں کہ ایک تو جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی ایک نصیحت ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام برا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچانا۔ اور جو برے اور سرکش اور ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے جب ان کی ساری نعمتوں کو لے کر ان کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ تو بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی بڑی نشانیاں بتاتا ہے، اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ اس سے کوئی باہر نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ، کثیرم من الناس، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نشانی ہر وقت دیکھتے ہیں، مگر وہ غفلت میں ہی رہتے ہیں، وہ اس سے سبق بھی نہیں سیکھتے، نہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور وہ غفلت میں اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں آج ہم دیکھیں یہ جو فرعون کی لاش ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ مصر میں اس فرعون کی لاش ملی ہے جو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کیونکہ ان کو سب کو فرعون ان کا ٹائٹل ہوتا تھا، ان کا لقب ہوتا تھا۔ تو اس فرعون کی لاش بھی ملی ہے کیونکہ اس کے جسم پر نمک کے آثار تھے، جو سمندر سے جب سمندر کے پانی کے آثار تھے اس کے جسم پر۔ تو اب کتنے لوگ جا کے اس کو دیکھتے ہیں، مگر کیا اس سے عبرت پکڑتے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف جھکتے ہیں؟ کیا ان کا ایمان بڑھتا ہے؟ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے آثار اگر تم وہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، اللہ کے خوف سے دل میں اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے گزرو، اور اپنے لیے ایک عبرت اور اپنے لیے ایک نصیحت سمجھ کر گزرو۔ لیکن لوگ جاتے ہیں ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر اپنی تصویریں بنواتے ہیں اور ایک تفریح کی جگہ سمجھتے ہیں اس کو، لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی نشانی دکھاتا ہے تو وہ انسانوں کے لیے سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، اور انسانوں کو اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید اب آگے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو بچا لیا تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نکلے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اب بنی اسرائیل کے اوپر احسان کرے اور ان کو ایک اچھی جگہ پر بسائے، اور جو اتنے سالوں سے وہ غلامی میں رہ رہے تھے تو اب آزاد اور حکمران بن کے رہے، مگر
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے تو جب ان سے کہا گیا کہ تم تمہارے لیے یہ زمین فلسطین کی زمین رکھی اللہ نے تو تم وہاں جا کر جہاد کرو اور وہاں سے وہاں جو قوم بستی ہے اس کو نکالو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور وہ جگہ تمہیں اللہ نصیب کرے گا، مگر انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور کہا موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور اس قوم کو نکالیں وہاں سے، پھر ہم جائیں گے۔ ان کی اس برے طریقے پر اور اس نافرمانی اور ناشکرے پن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل مرنے کے لیے نہیں چھوڑا، ان کے لیے منا سلوا اتارتا اللہ تعالیٰ نے اتارے اور ان کی آئندہ کی نسل کو بڑھنے کے لیے موقع دیا، اور جب یہ نسل ان کی اگلی نسل جب اس قابل ہو گئی تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کی قیادت میں ان کو پھر فلسطین اور شام میں فتح دی اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق، اور یہ سورہ مائدہ آیت 21 میں ہے اس کا ذکر کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بوانا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بسایا، وہاں پر ٹھکانہ دیا، اور مبوع صدقن تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صدقن کا مطلب ہوتا ہے بہترین یا باعزت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک باعزت اور بہترین ٹھکانہ نصیب فرمایا جب آخر کار ان کی جو نئی نسل تھی انہوں نے وہ اللہ کی فرما برداری میں اپنے نبی یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین اور شام کے علاقوں کی زمین ان کو نصیب کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انہوں نے ان کے بہت سے ان کی زندگی میں عروج اور زوال ان کی زندگی میں آئے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ان کو عظیم الشان ان کی اپنی حکمرانی تھی، اور ایک دیکھیں ایک آزاد قوم ہوتی ہے وہ پھلتی پھولتی ہے اور وہ اب ترقی کرتی ہے، مضبوط بنتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حکومتیں بھی دی، اور ان کو پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناراض کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر اور دوسرے کفار بادشاہوں کے ہاتھ سے ان کو سزا بھی دلوائی، اور ان کی پامالی بھی ہوئی۔ ان کے اندر بھی بہت سے اختلافات آپس میں ہو گئے اور بہت زیادہ فرقہ واریت ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس لحاظ سے بہت سے ان کے اوپر برے وقت بھی آئے، مگر اللہ تعالیٰ جب انہوں نے اپنی اصلاح کی تو اللہ نے انہیں پھر سے اچھا مقام دیا۔ تو یہاں پر رزقاً اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، اچھا پاکیزہ رزق دیا، حکومت دی، آزادی دی اور بادشاہت دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف کیا آپس میں، تو اختلاف کیا کہ دو معنی ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے آپس میں فرقہ واریت کی اور اپنے احبار اور اپنے رہبان کی قیادت میں، ان کی تقلید میں اور سیاسی اور دینی طور پر الگ الگ فرقوں میں تبدیل ہو گئے، الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 72 فرقوں میں یہ بٹ گئے آپس میں۔ لیکن ایک اور معنی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان تورات میں ان کے لیے ان کو خوشخبری دی گئی تھی، ان کو بشارت دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بشارت دی گئی تھی، لیکن
اور وہ انتظار بھی کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ پہلے تک وہ اس آخری نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 89 میں فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ تو دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس نبی کو بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں اور ہمیں تو ان کافروں پر فتح نصیب کر۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اللہ نے فرمایا کہ علم کے بعد انہوں نے حتیٰ جاءہم العلم، ان کے بعد علم آ گیا، یعنی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے انبیاء کرام سے جو ان کو بشارتیں دی گئی تھی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ مگر پھر انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، انہوں نے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی نبی ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو ہم ان کو کیسے اپنا نبی مانیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر کے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کو نبی نہیں مانا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اچھی عزت والی جگہ دی اور بڑی نعمتیں دی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 137 میں، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکتیں دی تھی اس کا وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہوا۔ تو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا سورہ مائدہ کی جس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بابرکت زمین رکھی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو جب یہ فرما برداری کی انہوں نے، اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی فرما برداری کر کے جہاد کر کے وہ داخل ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو عزت دی تھی، ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر پہچان کر ان کے باوجود جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے، تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوا ان پر، اور ان کے آپس کے اختلاف بھی، آپس کی فرقہ واریت بھی۔ دیکھیں ایک قوم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چنی ہوئی قوم بناتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آپس میں ہی فرقہ واریت میں پڑ جائے، آپس میں ہی جھگڑوں میں پڑ جائے، بلکہ اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ مل جل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دین پر خود بھی چلیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ایک چنی ہوئی قوم کا۔ لیکن جو قوم خود ہی لڑنے جھگڑنے میں آپس میں فرقہ واریت میں پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کو پھر سزا ہوتی ہے، اور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان پر دوسروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک چنی ہوئی قوم کو رسوائی اور ذلت ملتی ہے اس لیے کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ کے دین پر صحیح طرح سے نہیں چلتے۔ اور آج دیکھیں مسلمانوں میں بھی یہ فرقہ واریت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ لوگ 72 فرقوں میں پڑے، اور ہماری امت جو ہے یہ امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو دیکھیں آج ہمارے امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ فرقہ واریت میں ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے تحت صرف وہ ایک ہی فرقہ جو رسول اللہ جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہا ہوگا وہی حق پر ہے اور وہی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے پہلے کہ انسان کی مہلت ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں بھی اتفاق و اتحاد عطا کرے اور یہ دوسروں کی غلامی سے بچا لے، کیونکہ چنی ہوئی قوم اگر آپس میں جھگڑتی ہے تو پھر دشمن ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمایا کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تو دنیا میں تو اختلاف، جب چنی ہوئی قوم کے اندر اختلاف آتا ہے تو وہ اس کے زوال کا سبب بنتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان
پھر فیصلہ کر دے گا، اور جو حق پر لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں فرما رہے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ تو لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اس سے ترجمہ ہے پھر اگر تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اب دیکھیں اس آیت میں خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ شک میں ہیں، اور شک کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی بات میں تھوڑا سا زیادہ یقین تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا شک بھی ہوتا ہے کہ یہ شاید یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہاں اس ممترین کا مطلب بھی شک کیا گیا ہے ترجمے میں کہ تو شک میں نہ پڑنا۔ تو ممترین سے مطلب شک، دونوں کا معنی شک ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز میں انسان کو پوری طرح سے یقین نہ ہو بلکہ شبہ موجود ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو مگر شک جو ہوتا ہے اس میں انسان کو زیادہ شبہ ہوتا ہے اور ممترین میں تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے جو واقعات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یا قرآن میں جو کچھ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اب جو واقعات یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بتائے گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی صداقت پر ذرا سا بھی شک ہے تو پھر بنی اسرائیل سے پوچھو، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ وہ ان کے پاس تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے ان کے پاس بھی، تو ان سے پوچھو کیونکہ وہ تو اپنی تاریخ کو جانتے ہیں، ان سب واقعات کو وہ جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کریں گے۔ اگر وہ سچے لوگ ہیں تو وہ تصدیق کریں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودی لوگ تھے تو وہ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوئے، بہت تھوڑے سے مسلمان ہوئے تھے، باقی لوگوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کیا تھا، لیکن جو سچے لوگ ہیں ان میں سے وہ یقیناً اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ جو سارے واقعات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کے ساتھ سچے بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اپنے شک کو دور کر لیں اور پھر تھوڑا سا بھی دل میں شک نہ رہنے دیں، کیونکہ دیکھیں شک جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے۔ اب سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، آپ کے قرآن پر ان کو کسی طرح کا شک نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ رسولوں کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بناتا جو کہ اللہ کے کلام پر شک کرے یا اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام پر شک کرے، وہ تو پورا کا پورا جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو لیکن خطاب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تجھ کو اگر شک ہے تو تو اپنا شک کو دور کر لے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب پڑھنے والے ہیں تو وہ ان سے ان باتوں کی تصدیق کر لو، اور اپنے تھوڑا سا بھی شک اگر دل میں اس کو دور کر لو۔ تو اب اس کے کچھ معنی کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جب یہ آیات نازل، سورہ یونس جو ہے اس وقت نازل ہوئی، مکی صورت ہے، اور اس وقت جو مکہ کے دور کے تھوڑا آخر کی طرف کا، جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر قریش کے، مکہ کے مشرکین کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تھے اور ان کی زیادتیاں بہت حد سے زیادہ ہو رہی تھی، اس وقت کی یہ صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ان منکرین قرآن کو، منکرین رسالت کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تو تم اگر شک میں ہو تو تم جو اہل کتاب ہے جس کو تم مانتے ہو، کیونکہ اہل کتاب کو یہ مانتے تھے کہ یہ ان کے پاس رسول آئے تھے اور ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو تم پھر ان سے تصدیق کر لو ان باتوں کی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر اسلام کے مخالف تھے مشرکین مکہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے شک کو دور کر لو، تم تحقیق کر لو، اور اس قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں تم اس سے انکار مت کرو۔
اچھا، اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن ایک فرضی اور تقدیری خطاب ہے۔ کیا مطلب کہ جیسے بعض اوقات ہم ایک چیز سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں فرض کرو اگر ایسا ہو، ٹھیک ہے، فرض کرو ایسا ہو، یعنی ہم مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک طرح سے یہ معنی ہے کہ بالفرض اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ اپنے شک کو دور کر دیں اور اہل کتاب سے اس بات کی تحقیق کر لیں۔ تو مگر اس کا فائدہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا سا بھی شک نہیں تھا آپ کے دل میں، لیکن ایک طرح سے یہ کہہ کر اس میں یہ فائدہ بھی ہے، دیکھیں واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس انداز میں بھی فرمائے، ہر چیز میں حکمتیں ہیں، لیکن یہ فائدہ ایک سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پیش کر رہے ہیں کہ یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کتاب گھڑ لی ہے، آپ نے خود بنا لی ہے۔ تو جو انسان خود کتاب کو بناتا ہے وہ اپنے آپ کو اس میں شک میں نہیں ڈالتا کہ اس طرح سے اپنے آپ سے نہیں کہتا لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہ تو پھر ایسا ہے کہ انسان کتاب لکھنے والا جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ میں اس کو اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی یہ ساری ماضی کے سارے جو حالات ہوئے، جو تاریخی حالات ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ خود حق کے ساتھ بتا رہا ہے، اور تم اس کی صداقت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تم کو اس کے ثبوت مل سکتا ہے، اس کے دلائل مل سکتے ہیں کہ واقعی میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ دادوں کو فرعون کی غلامی سے بچایا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی سچائی کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس طرح سے کہہ کر۔ ایک تیسرا معنی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سچ ہے، لیکن اگر کسی قسم کا تم کو شک ہے تو اس کو شک کو تم دور کر لو، اپنے بہت سے دلائل اللہ موجود ہیں، تم اپنے شکوک اور شبہات کو دور کر لو۔ اور دیکھیں جو قصے بتائے جاتے ہیں، تاریخی باتیں بتائی جاتی ہیں، اگر جن لوگوں کی تاریخ ہے آپ کو ان سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آج دیکھیں لوگ غور نہیں کرتے، لیکن جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اب تورات میں بھی یہ سارے قصے ہیں، فرعون کا غرق ہونا، کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قوم کو آزاد کرانا، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تورات، انجیل، قرآن میں ایک طرح کی باتیں ہیں، ایک ہی چیزوں کی یعنی تصدیق کی جا رہی ہے قرآن میں، تو پھر قرآن کو اگر تورات اور انجیل کو جو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں تو پھر وہ قرآن کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ یہود اور نصارہ پھر قرآن کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ کیونکہ جب قرآن میں وہ باتیں موجود ہیں جو کوئی ذریعہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان باتوں کے علم ہونے کا، جو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں، تو پھر یہ ایک طرح سے اہل کتاب ہی کے لیے کہا گیا کہ تم اپنی کتابوں میں جانتے ہو، اور تو تمام لوگوں کے لیے کہ قرآن کو حق مانے اور اس میں شک ذرا سا بھی ممترین اتنا تھوڑا سا بھی شک نہ کرے۔ تو کیونکہ شک سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں شکوک ہوتے ہیں تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو دین کے معاملے میں کسی قسم کا شک نہیں آنا چاہیے۔ اگر قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح اس کا علم حاصل کر کے انسان اپنے شکوک کو دور کر لے، کیونکہ شک جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ شک جو ہے انسان کو منافقت میں ڈالتا ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں خواہشات کی بیماری ہے۔ تو شک اور یقین ایک دوسرے کے تضاد ہیں، اس لیے حق کے بارے میں شک کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ابھی بھی کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن
یہ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ بننے سے بچو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے نشانیوں کو، اور وہ خسارے میں پڑ گئے، کیونکہ پیچھے فرعون کی قوم کے ڈوبنے کا ذکر بتایا گیا، تو وہ ان کا مکمل خسارہ ہوا، وہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوئے، ان کی زندگی اللہ نے انہیں اتنی نعمتیں دی تھی، ان کی ساری نعمتیں پیچھے چھوڑ کر وہ بنی اسرائیل کے پیچھے گئے اور غرق ہو کر مر گئے اور مکمل خسارہ حاصل کیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ تو پھر تم ایسے نہ بنو، ٹھیک ہے؟ اگر اپنے ایمان کا خیال رکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اس قرآن میں یقین رکھو۔ اب اگلی آیت ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، تو بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں۔ پھر اگلی آیت کا اسی سے تعلق ہے، تو دونوں آیت کو ساتھ کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے کہ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور تیرے رب کی بات کون سی بات ثابت ہو گئی؟ ان پر اب عذاب کی بات، عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کی مہلت ختم ہو گئی، تو اب ان کو مزید مہلت نہیں ملے گی کہ وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے زندگی گزارے اور دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرے۔ اب ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے، تو پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ تو دیکھیں یہاں بھی ہم فرعون کی مثال سے غور کر سکتے ہیں کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک مصر میں رہے اور بہت سے واقعات ہوئے، اس نے اتنے معجزات دیکھے، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے وہ ایمان نہیں لایا، اس نے ایمان کا اقرار نہیں کیا، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر مصیبت آتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ہٹا دے ہم سے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو وہ اپنے کفر پر قائم رہتا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان جب سب کچھ دیکھ لیتا ہے، اس کو سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ کیوں ایمان نہیں لاتا؟ کیونکہ ایسے ظالم سرکش لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور ان سے پھر ان کو پھر ہدایت کا موقع نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے، ان کی موت آ جاتی ہے، یا پھر ان کو دنیا سے اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے ان کو لے لیتا ہے، دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی ان کو عذاب کی ان کے بارے میں وعید ہے۔ یہاں پر ایک طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی قومیں، صرف فرعون کی نہیں، بہت سے انبیاء کی قوموں کا ذکر ہے قرآن میں، جن کو ان کے انبیاء کرام نے سمجھایا بہت کچھ، لیکن وہ نہیں مانے، اور جب عذاب آتا ہے اس وقت جو ہے وہ انسان ایمان لے آتا ہے، کیونکہ ایمان تو ان کے دل میں آ چکا ہوتا ہے، ان کو یقین تو ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، مگر وہ اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے تکبر میں ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر موت آتی ہے اس وقت وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہتے۔ فرعون جیسا سرکش انسان بھی، اس نے بھی توبہ کی کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، لیکن پھر اس وقت کا ایمان جو ہے وہ اب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک۔ سورہ الانعام آیت 27 اور 28 میں بھی یہ مضمون ہے، اور سورہ مومن 85 میں بھی۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں میں۔ کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، یعنی حق ان کے دل میں آ چکا تھا، وہ جانتے تھے یہ سچ ہے، انبیاء کرام سچے ہیں، مگر وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جھٹلا رہے تھے۔ لیکن اب جو ہے جب ان کے اوپر موت آتی ہے یا اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے حق کو چھپایا،
اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ان آیت کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے جس نے انبیاء کرام کی بات جھٹلائی ہوتی ہے، انبیاء کرام سے جھگڑے کی ہوتے ہیں، لڑائیاں کی ہوتی ہیں، ان کو نقصان کے در پہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچے انسان ہیں، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، مگر کیونکہ انبیاء کرام ایسے نہیں ہوتے کہ جن کے بارے میں انسان شک کرے، اللہ تعالیٰ ان کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے، لیکن جب وہ انکار کرتے رہتے ہیں اور پھر جب ان پہ اوپر عذاب آتا ہے اس وقت وہ ہر عذاب آنے والی قوم اپنے آپ کو برا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہم جھوٹے تھے، ہم نے جھٹلایا تھا، ہم برے تھے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غیب کی خبر بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں واپس بھیج دے اللہ، تو ہم جو ہیں وہ اب جھٹلانے والوں میں نہیں رہیں گے، ہم مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ بتائی آیت انعام کی 28 میں کہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اگر اللہ انہیں واپس بھی بھیجے گا تو پھر بھی وہ وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے، کیونکہ پہلے بھی ان کو پتہ تھا کہ حق کیا ہے، اور اب بھی ان کو پتہ چل جانے کے بعد کہ حق کیا ہے، اگر ان کو دوبارہ موقع دیا جائے تو پھر سے دنیا میں جا کے وہی کچھ کریں گے جو کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اگلی آیت کا تعلق اس آیت سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ایک طریقہ اللہ کا کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی قوم کے بارے میں تو اس وقت وہ اگر ایمان لاتے ہیں، اور وہ سب ایمان لے آتے ہیں اس وقت، کیونکہ عذاب کی شدت دیکھ کر وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہ اللہ سے اقرار کر لیتے ہیں، اور وہ اس وقت واپس مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس وقت مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس وقت فرما بردار ہونا چاہتے ہیں، مگر اس وقت ان سے قبول نہیں کیا جاتا کیونکہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب عذاب کا فیصلہ فرما دیتے ہیں پھر اس کو نہیں ٹالتے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک قوم ایسی تھی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ فرمایا کہ ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے عذاب کو دیکھ کر انہوں نے پوری قوم مسلمان ہو گئی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور عذاب کو وقتی طور پر عذاب کو ٹال دیا ان سے۔ تو وہ کون سی قوم تھی؟ سورہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کیوں جو ہے یہ جو قومیں جن پر عذاب آتا ہے، جو نافرمان قوموں پر، وہ کیوں پہلے سے توبہ نہیں کر لیتے، وقت کی مہلت ختم ہونے سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ وقت ہوتا ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ لیکن ایک قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ وہ آمنت، وہ ایمان لائی، فنفعہا ایمان ہوا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان سے ان کو فائدہ عطا فرمایا۔ اور یہ کون سی قوم تھی؟ اللہ قوم یونس، یہ قوم یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب کئی سال قوم کو سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں مانے تو انہوں نے قوم کے لیے بد دعا کی اور ان کو کہہ دیا کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور وہ خود چلے گئے وہاں سے غصے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی ان کو اجازت نہیں دی تھی اس قوم کو چھوڑ کر جانے کی، حالانکہ دوسرے انبیاء کرام کی قوموں پر عذاب آیا تو اس وقت تک وہ لوگ رکے جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اب ان کو ایمان والوں کو بچایا جائے گا اور باقی لوگوں کو، نافرمانوں کو اب عذاب دیا جائے گا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی چلے گئے تو قوم ڈر گئی، اور انہوں نے جب آثار دیکھے عذاب کے تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی اسی وقت، اور انہوں نے بہت گڑ گڑا کر اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت سے فیصلے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے ان کو اس دنیا کے زندگی میں معاف کر دیا، اس وقت ان سے عذاب ٹال دیا، اور باقی کے
اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو ان سے عذاب ہٹا دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو دنیا کا سامان، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ مہلت دے دی۔ یعنی کہ اس کے بعد جو جیسے اللہ کا طریقہ ہے کہ جو لوگ زندگی میں جو کچھ کریں گے، جو کمائیں گے، اس لحاظ سے ان کا انجام ہوگا۔ تو آخرت کا فیصلہ اللہ نے یہاں نہیں بتایا کہ آخرت میں ان کا کیا ہوگا۔ آخرت میں اس وقت وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، ان کو زندگی کا موقع دیا گیا، اور ان کو عذاب کے ذریعے اس وقت ان کو ختم نہیں کیا گیا، اور ان کو کچھ عرصہ اور زندگی، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی ان کو زندگی نصیب ہوئی۔ اب اس کے بعد آخرت میں ان کا معاملہ وہی ہوگا جو وہ عمل کر کے جائیں گے، کیونکہ ایک انسان جب کفر سے اسلام میں آتا ہے تو اس وقت اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں وہ مسلمان ہونے کے بعد گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں، اور پھر اسی کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا آخرت میں۔ اور دیکھیں اس آیت میں ایک طرح سے کفار قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے سبق سیکھے، کیونکہ ان سے بھی اب عذاب دور نہیں ہے، ان کی مہلت بھی اب ختم ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں سے ان کے درمیان ہے، اور وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرح سے ان کو یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنا کر ان کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو چھوڑ دے اس کو، اور تمہارا عذاب بھی اب قریب آ رہا ہے۔ اور قوم یونس جو ہے وہ سنبھل گئے، وہ آخری لمحے میں سنبھل گئے، اور ساری قوم مسلمان ہو گئی، اللہ سے گر گرا کر توبہ کی تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو تم بھی اگر، حالانکہ تم بہت سالوں سے یعنی بہت عرصے سے اللہ کی نافرمانی میں ہو، لیکن اب بھی تم اگر توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بھی معاف فرما سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرح سے آخری وارننگ ہے ان کے لیے، کیونکہ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد جب ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوئی تھی تو بڑے بڑے جو سرکش سردار تھے قریش کے، ان سب کی کو ذلت کے ساتھ ان کی موت نصیب ہوئی تھی ان کو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو تمام روئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو زبردستی مومن بنائیں گے؟ کوئی شخص بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ انہی پر پلیدی ڈالتا ہے جو عقل و فہم سے کورے ہوتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، آپ رحمت العالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی، خاص طور سے یہ آپ کی قوم تھی، اور ویسے بھی آپ تو پوری امت کے لیے رحیم اور شفیق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا، خاص طور سے یہ جو وقت گزرتا جا رہا تھا اور ان کی جو سرکشی بڑھتی چلی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت دکھ ہوتا تھا کہ کاش یہ مسلمان ہو جائے، ورنہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے ان پر۔ سورہ یونس اور سورہ ہود وغیرہ جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوف آیا تھا دل میں کہ کہیں میری قوم پر عذاب نہ آ جائے، تو آپ کے اندر بہت بے چینی تھی کہ کسی طرح سے یہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے تسلی فرما رہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں آپ جو ہے، اگر آپ کا رب چاہے تو ہر کسی کو، کلہم جمیعاً، سب کو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے، اپنے حکمت سے، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن، دو مخلوق ایسی ہے جن کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایمان کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب لائے، اللہ کے انبیاء کرام پر ایمان لائے، اور وہ پھر فرما بردار بن جائے، اور ان کا پھر اجر بھی بہت بڑا ہے، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا۔ جب اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اس اختیار کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی مہلت اور موقع دیتا ہے، تاکہ پھر ہمیں اسی لحاظ سے اللہ اجر بھی دے، اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے نعمتیں نصیب کرے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جن کو صرف وہ نیک لوگ ہیں، وہ نیک ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ دنیا میں اس کائنات میں بے شمار مخلوق ہے جو وہ اللہ کی فرما بردار ہے، ان کو جن اور انسان کی طرح اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ نیک بنے یا بدی کو اختیار کرے۔ تو ان دو مخلوق کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو پھر اللہ زبردستی کسی کو فرمانبردار نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں جب سب کچھ بتا دیا جاتا ہے اور اس پر انسان سمجھتا ہے، اپنی آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے، پھر اگر اس کا دل اس کو کہتا بھی ہے یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اس کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، جو حق کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی دعا مانگنے کو سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی سورہ ہے قرآن کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یہی ایک بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اگر ہدایت کسی کو نہیں ملی تو دنیا کی ساری نعمتیں بھی اس کی بیکار ہے، کیونکہ دنیا تو ایک وقتی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہی انسان کی اصل زندگی ہے۔ لیکن ہمیں ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں تڑپ دل میں رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں تکبر کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو پسند کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ساری دلائل دیکھتے ہیں مگر اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے کہ اللہ کو پہچانے، تو اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے حال پہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا نہ دکھی کر لیں، کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل بدل سکے۔ دلوں کو بدلنا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، مگر اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتے ہیں، جن کے دل جو ہے وہ فاسق نہیں ہے، جو نافرمان نہیں ہے اللہ کے، تو اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ مگر سارے انسانوں کو اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، جس طرح اللہ نے دوسری مخلوق کو فرما بردار بنایا، اس طرح تمام انسانوں کو بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے، تو آپ دکھ نہ کریں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بندائی گئی، کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے بھی سبق ہے اس میں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اپنی زبان سے سارے لوگوں کو ہدایت قبول کرنے پر راضی کر لیں گے، اور پھر ہم پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور ہم خود بھی بہت دکھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیوں ہماری بات نہیں مانتے۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی برداشت والا کام ہے اور بہت ہی صبر والا کام ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے، اور انسان یہ یاد رکھے کہ ہم رسولوں کا کام بھی صرف یہ تھا کہ ہدایت کا پیغام پہنچا دیں، ان کے بھی بس میں یہ نہیں تھا کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنائے، اور نہ ہمارے بس میں ہے۔ تو ہم اگر مسلسل حکمت کے ساتھ کوشش کرنا ہم پر ہے کہ ہم ایز امت، اللہ کی چنی ہوئی امت ہے، امت مسلمہ، اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، مگر ہمیں اس میں صبر اور حکمت سے کام لینا ہے، اور اللہ پر توکل کرنا ہے کہ اللہ ہی جسے چاہے گا ہدایت دے گا، مگر ہمیں صرف جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اخلاص کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو نصیحت پکڑتے ہیں، آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑتے ہیں، اور ان سے بچائے جو غفلت میں رہتے ہیں، بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی وہ اپنے دل کو نہیں جگاتے، ایمان نہیں لاتے، یا اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، تو اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچا دے، آمین۔